بیسیکلی آج آنے کا مقصد سوات میں کچھ اور پروجیکٹس میچور ہو چکے تھے تو ان کی گراؤنڈ بریکنگ کرنی تھی، کچھ کی کمپلیشن تھی تو اس کی اناگوریشن کرنی تھی. تو اس سلسلے میں آج میں حاضر ہوا تھا، تو آپ سے بھی ملاقات کا موقع ملا اور میری آواز جہاں پر میں چاہتا ہوں آپ میری مدد کریں گے، میری آواز ان ایوانوں تک آپ پہنچائیں گے. آج جو پہلا پروجیکٹ تھا وہ مانکیال روڈ تھا، جو تقریباً 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. مانکیال میں ہم ٹورزم آئی ٹی زیز بنانا چاہتے ہیں جو اس علاقے کے ٹورزم میں اپنا کردار ادا کرے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا اور علاقہ ترقی کرے گا. اس کے ساتھ پھر چوپریال بائی پاس تھا، اس کا میں نے باقاعدہ طور افتتاح کیا. اور پھر یہ جو روڈ جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کی ڈیولائزیشن تھی، اس کی وائنڈنگ تھی، اس کی میں نے افتتاح کر دی. اور جو سب سے بڑا پروجیکٹ تھا ہے وہ یہ جو پرانا ہمارا روڈ ہے شموزو ٹو باغڈیرئی، اس پہ دوبارہ اس کو ٹھیک کرنا تھا اور اسپالٹ اس پہ دوبارہ کرنی تھی، یہ خراب ہو گیا تھا. تو آج 4-5 پروجیکٹس تھے، اس کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا. دیکھیے اس وقت چونکہ میں سوات میں کھڑا ہوں اور کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سوات پہ ٹیکس لگے گا، تو میں اپنے سوات کے لوگوں کو، ملکنڈ کے لوگوں کو اور ایکس فاٹا کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ان علاقوں میں ٹیکس لاگو نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وقت پہ ٹورزم پیک بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے حالات لا اینڈ آرڈر کی خراب ہو گئی اور پھر فلڈ آ گیا، تو اس کی وجہ سے دوبارہ ٹورزم بیٹھ گئی ہے. اور فلڈ کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا. اس وقت ہمارے شاپ کیپر، ہمارے لوگ، ہمارے ذمہ دار سارے شوق میں ہیں. ان کو پروونشل گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے لیکن ان کے نقصانات بہت زیادہ ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں ٹیکس لاگو کرنا یہ اس وقت مناسب نہیں ہے. اور پھر ایکس فاٹا کی اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایکس فاٹا کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے 100 بلین پر ایئر، وہ ان کے ساتھ پورے نہیں کیے گئے. تو ابھی تو صورتحال یہ ہے فنڈز کے حوالے سے کہ ابھی جو 190 ارب ہمارے بقایا جات ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے اپنے پیسے ہیں، جو NFC ایوارڈز کے تحت ہمیں شیئرز ملنے تھے، جو ہمارے NHP کے پیسے ہیں، جو ہمارے ونڈ فال لیویز کے پیسے ہیں، جو ہمارے ایکس فاٹا کے فنڈز ہیں، وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے. تو ہم ترقی کس طرح کریں گے، ہم صوبہ کس طرح چلائیں گے؟ اس سے پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، جہاں پر میں نے میڈیا کے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ میرے آواز ان ایوانوں تک آپ پہنچا دیں. پھر میں 2 جگہ گیا جہاں پر میں نے KPC پروجیکٹ کی اناگوریشن کرنی تھی، پشاور، اور اس کے بعد کل میں مردان میں تھا، آج میں سوات میں ہوں. تو دوبارہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری آواز ان تک پہنچائے. نہیں، اگر وہ نہیں پیسے دیتے تو اگلے ہفتے ہم جائیں گے اور نیشنل اسمبلی کے سامنے بیٹھیں گے اور وہاں پر ہم ٹینٹس لگائیں گے. تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم اپنا حق لے کے نہیں آئیں گے. کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہم تنخواہیں کدھر سے دیں گے؟ اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہم ڈیولپمنٹل کام کس طرح کریں گے؟ اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہم گورننس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے؟ اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو امن و امان کو کیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکیں گے؟ تو ایسے بہت سے چیزیں ہیں جو سارے فنڈ سے ریلیٹڈ ہے. حکومت چلتی ہے فنڈ سے اور یہ ہمارا حق ہے. ہم کوئی زیادہ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں ایکسٹرا دے. 10 ارب روپے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ فلڈ میں خیبر پختونخوا کو ملیں گے، ایک بھی پائی ہمیں نہیں ملی، ایک بھی پائی. ہم وہ بھی نہیں مانگ رہے، نہ دے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن جو ہمارا حق ہے 190 ارب روپے وہ آپ لوگوں نے ہمیں دینے ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کے ایک ٹیکس کے حوالے سے بات کر لوں اور دوسرا جو ان کے اوپر ہمارے بقایا جات ہیں. باقی انشاءاللہ آپ سارے اپڈیٹڈ ہیں. الحمدللہ پورے خیبر پختونخوا کے ہر کونے میں ترقی ہو رہی ہے. میں خود جا رہا ہوں، بلینز کے پروجیکٹس کا میں افتتاح کر رہا ہوں. KPC ہمارا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو منگورا سٹی اس میں شامل ہے، ڈمپنگ گراؤنڈ اس میں شامل ہے، اور منگورا سٹی کی واٹر سپلائی اسکیم ہے، آلریڈی وہ پائپ لائن میں ہے. دوبارہ اس کو ریٹ وٹائز کیا گیا، انشاءاللہ اس میں بیٹے کا ادارہ آئیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ اس کی اناگوریشن ہم کریں گے. باقی میں آپ کے وسادت سے دوسرے PDM کے جو یہاں پر لیڈران ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پروجیکٹس تھے جس کو ہم نے آلریڈی اناگوریٹ کیے ہیں، خدا را اس پہ سیاست نہ چمکائے. اگر آپ میں غیرت ہے، آپ میں ہمت ہے تو نئے پروجیکٹ لائے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میں ایز اے چیف منسٹر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ چلو آج آپ نے سوات کے لیے، شانگلہ کے لیے، ملکنڈ کے لیے آپ لوگوں نے یہ محنت کی. ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلو، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ان سب MNAs کو انہوں نے 2 بلین 1 ارب کے قریب فنڈز دیے ہوئے ہیں. SDGs اسے کہتے ہیں، SDGs اسپیشل میرے خیال میں گرانٹ اسے کہتے ہیں، ڈیولپمنٹل گرانٹ، جو آدھے ان کے جیب میں جاتے ہیں اور آدھے یہ عوام پہ خرچ کرتے ہیں.
पाक PWD के ज़रिए ये टेंडर लगवाते हैं, खुद टेंडर लेते हैं और उनके जेब में पैसे होते हैं। अगर एक को 1 अरब रुपए मिले हैं तो आधे तो उसके जेब में चले जाते हैं। जो हमारा प्लान है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, उसमें सिर्फ हमारा MPA स्कीम आइडेंटिफाइड करता है कि ये स्कीम होगी। बाकी इदारे मौजूद है, CNW रोड्स बनाता है अगर वो रोड बनाना चाहता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई की स्कीमें देते हैं अगर वो वाटर सप्लाई की स्कीम करना चाहते हैं, अगर वो वापडा के ज़रिए पेस्को के ज़रिए बिजली का काम करना चाहते हैं तो पेस्को को वो पैसे प्रोवाइड कर लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, शफाफियत और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, सबके सामने हम खड़े हैं और हर वक्त हम लोगों के सामने आ सकते हैं, पेश हो सकते हैं कि अगर वो करेंगे वोट के ज़रिए वो बताएंगे कि अगर हमने डिलीवर किया है तो हमें वोट दे देंगे, अगर नहीं किया है तो जिस तरह दूसरों का था वो हमारा भी हो जाएगा।